تھوڑا چھوٹا کریں اس کو کون ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات حیثیت سلامتی علماء حق بآواز بلند صلوات تمام حاضرین سے تماثر شہداء ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہربان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے، اب بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے انہیں اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص ان سے روزہ مجالس کے جو بانیان ہیں، معاونین ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ صلوات پڑھیں۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس غریبین ورحمۃ للعالمین، عنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين،
يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مومنین کرام میں شاد پروردگار ہے مرج البحرین یلتقیان اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے دو بحر خلق فرمائے ہیں اور وہ دو بحر آپس میں ملتے ہیں وبینہما برزخ لا یبغیان اور ان دو بحروں کے درمیان میں ایک برزخ ہے ایک حجاب ہے جس کی وجہ سے کوئی بحر کسی دوسرے پر سرکشی اور تجاوز نہیں کرتا سبحان اللہ پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو تکرار ہے آیت کا بار بار سرکار نے فرمایا تکرار نہیں ہے ایک الگ نعمت کے بعد پھر رب پوچھتا ہے اب کس کس نعمت کو جھٹلاؤ سبحان اللہ جس آیت کے بعد یہ آیت آتی ہے نا بسم اللہ اس آیت میں اگر غور کریں تو پھر آپ کو تکرار نہیں لگے گا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اور ان دو بحروں کے ملاپ کے نتیجے میں لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں نکلتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبحان اہل بیت رسول نے بحرین سے جو مراد لی ہے ایک بحر ولایت اور ایک بحر عصمت ہے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرا بحر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ اور برزخ وجود مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لولو سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام احباب دانش آپ میرے ان آیات کی تلاوت سے اس ہر مومن یہ سمجھ گیا ہے کہ میں آج کیا پڑھنا چاہتا ہوں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شادی کے بارے میں بڑی حیات ہے عظمت سیدہ کونین باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد علیہ بڑی حیات ہے ایک انتہائی منفرد ایک انتہائی مقدس اور اسلام میں ایک اعلیٰ ترین اور پوری دنیا کے مسلمانوں اور اہل ایمان کے لیے جو نمونہ وہ سیدہ طاہرہ اور مولا امیر المومنین کی شادی سبحان اللہ سبحان مومنین کرام اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے مدینہ میں جب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شادی ہوئی ہے
جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی عمر مبارک 10 سال کے لگ بھگ ہے، اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 21 سال کے لگ بھگ ہے۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خواستگاری بہت سارے لوگوں نے کی ہے، رشتہ مانگا ہے، اور جب بھی کوئی خواستگاری کے لیے آیا سرکار دو عالم یہی فرماتے تھے، امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر بیٹی کا عقد نہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا۔ بہت سارے جو جلیل المرتبت صحابہ ہیں انہوں نے رشتہ مانگا ہے۔ حضرت ابوبکر نے بھی خواستگاری کی، حضرت عمر نے بھی خواستگاری کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی خواستگاری کی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے آگے عرض کیا، رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کرتے۔ کتنا حق مہر؟ 100 اونٹ، اور وہ خالی اونٹ نہیں، مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدے ہوئے، اور 10,000 دینار۔ اتنا بڑا حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ جب یہ حق مہر کی رقم سنایا نا تو سرکار پر ناگوار گزرا، آقا کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہو گئے۔ ایک مٹھی خاک کی اٹھا کے ابن عوف کے منہ پہ ماری رسول اللہ نے، اور یہ جملے فرمائے، تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرها الی ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ۔ مومنین کرام، آج کی مجلس کے کچھ پیغامات ہیں، یاد رکھیے۔ ماشاءاللہ جوان کافی سارے بیٹھے ہیں۔ اسلام میں شادی فی نفس ہی یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ النکاح من سنتی، رسول اللہ نے بھی فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ دیکھیے اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ اسلام نے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک جائز راستہ بتایا ہے جسے نکاح کہتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انحراف کرے، منہ پھیرے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا مطلب؟ میری سنت سے منہ پھیرے، اس کا معنی یہ ہے کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ اگر کوئی اختیار کرے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کا نبی اور رسول نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جتنی خرابیاں ہیں نا، خرابیاں معاشرے میں جتنے گناہ ہیں ان کی ہم ذمہ دار ہیں، خود ذمہ دار۔ اسلام میں شادی کی جو تقریب ہے وہ بڑی سادہ سی اور بڑی پروقار اور آسان۔ ہم نے اپنے جو رسم و رواج بنا لیے ان کی وجہ سے اس تقریب کو انتہائی مشکل بنا دیا، انتہائی مشکل بنا، اور معاشرے میں گناہ زیادہ ہو گئے۔ بار وقت جوان کی شادی نہ کی گئی، بچی کی شادی نہ کی گئی تو معاشرے میں گناہ زیادہ ہو گئے۔ بھائی ذرا موقع مال کی رعایت کرو، نعرہ جہاں موقع آئے گا تو پھر انشاءاللہ نعرہ بھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند سلوات۔ بر محل داد نہ دینا بھی زیادتی اور بے محل داد دینا بھی زیادتی۔ ایک سلوات پڑھ دو۔
تو سامعین گرامی دیکھیے، اب آج کل جو زمانہ ہے نا، انٹرنیٹ بھی اس میں دخیل ہے، اور آج کل کی غذائیں بھی ان میں دخیل ہیں، اور معاشرہ بھی بہت زیادہ دخالت رکھتا ہے، یہ بد حجابی اور بے حجابی، اور یہ مخلوط نظام تعلیم، اور آج کا میڈیا ڈاکٹر صاحب بیٹھے پوچھ لیں، آج کل کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مل کے بچے کون ہوں گے؟ ماں باپ، ذمہ دار ہم، جن کی اولاد۔ اچھا پھر کیا ہے جی؟ پھر جوان ہو گیا، اب اتنی تاخیر ہوگی، ہاں جی بچہ پہلے تو پڑھے، 25-30 سال تو ہم پڑھائی میں لگ گئے، اب کیا تقاضا ہے کہ وہ کوئی جاب کرے، کوئی نوکری کرے، کوئی کاروبار کرے، پھر کمائے، ہاں جی پھر جا کے اس کی شادی کرے۔ اور بچیوں کا معاملہ زیادہ حساس ہے، اس لیے کہ بچیاں جلد جوان ہوتی ہیں، شریعت میں، شریعت کی روح سے آپ سارے جانتے ہیں۔ اچھا پھر بچیوں کی پڑھائی کا معاملہ، ان کی تعلیم مکمل کرتے کرتے کالج یونیورسٹی کے بعد پھر وہ 25-30 سال کے قریب جا پہنچتی ہیں، اب پھر وہ اوور ایج ہو جاتی، اب 30 سال پڑھنے کے بعد ہاں جی ان بچیوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں مانگتا، اور کوئی لینے کو تیار نہیں، یہ زیادہ ایج ہوگی بچی کا۔ اور بھائیو تم پھر خرابیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ حدیث ساری مجلس میں سابقہ سنا چکا ہوں آپ کو کئی بار، لیکن فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ اسلام بھی ہوئی ہے، قرآن بھی ہوئی، حدیث بھی ہوئی، ذکر بھی ہوئی۔ کیونکہ آج کل سیزن ہے نا جی شادیوں کا، تو پھر ایام فاطمیہ میں نے کہا چلو بھی پاک کا ذکر بھی ہے، اور آج کے جو ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت بھی ہے، ایک صلوات سارے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی 9 سال عمر مکمل ہوئی، 10ویں سال میں بی بی پاک نبی کریم نے شادی کی۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 20-21 سال۔ خدا کے لیے یہ جو پڑھائی کی وجہ سے معاملے میں تاخیر ہے، یا پہلے نوکری اور جاب کرے، سرکار کی ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں ایک تو سرکار کی حدیث ہے کہ خراب کر اچھا سرکار کی حدیث مبارک ہے، جبرائیل رب کی طرف سے پیغام لے کے آئے، اے میرا محبوب میرے بندوں سے آپ اپنی امت سے یہ بات کہہ دیں کہ گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، اور درخت پر پھل پک کر اگر تیار ہو جائے تو اس کا علاج معالجہ کیا ہے کہ اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے، ورنہ پکا ہوا پھل درخت پہ چھوڑو گے تیز ہوا بھی خراب کر سکتی ہے، دھوپ بھی، پرندے بھی، ساری چیزیں اس کو خراب کریں گی۔ اس کی حفاظت طبیعت ہے کہ اس کو اتار کے محفوظ بنا لیا جائے۔ فرمایا جوان بیٹی بھی اسی طرح ہے، بچیاں جوان ہوگی ان کی شادی کرو، ان کو رخصت کرو، انہوں نے آگے پڑھنا ہے، شوہر نے پڑھانا ہے تو شوہر کا معاملہ ہے، آگے پڑھا لے گا کالج یونیورسٹی۔ اور مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے، آپ کے لیے کیا پیغام؟
سرکار کی حدیث ہے جو فقر کے خوف سے شادی نہیں کرتا کہ بیوی آ جائے گی تو اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، سرکار فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اللہ کے رازق ہونے پر یقین نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے بھائی، اس کا عقیدہ کمزور ہے۔ اور اگلی بات سنو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، احادیث میں شادی کو باب من ابواب رزق کہا گیا ہے، شادی خود رزق کا دروازہ ہے، تنگ دست ہو شادی کرو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے۔ قرآن میں رب کیا فرماتے ہیں، یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، فقیر بھی ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ اگلی بات بڑی خوش، واسع وسعت والا ہے، علیم اور جانتا بھی ہے۔ واللہ جانتا نہیں کہ اس کے گھر ایک فرد آ گیا ہے جس کی ذمہ داری اس شوہر کے اوپر ہے۔ اللہ پاک، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا تو جب بیوی آ جائے گی تو رب تمہیں چھوڑ دے گا۔ آسان بناؤ، جی حق تلفی نہ ہو، معاشرے کو فساد سے بچاؤ، معاشرے کو گناہ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا اور کسی سے اپنی دختر کی شادی نہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام خواستگاری کے لیے در اقدس سے رسالت مآب پر حاضر ہوئے، دق الباب کیا، سرکار نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ دروازہ کھولو میرا بھائی علی ہے۔ بارگاہ رسالت میں امیر المومنین پہنچے، سلام عرض کیا، دست بوسی کی، نمازی جیسے تشہد میں بیٹھتا ہے یوں دوسرا، اور فرمایا یا علی ما حاجت کا، یا علی کیسے آنا ہوا، اپنی حاجت بیان کرو۔ اب شرم اور حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آ رہا کہ کیسے ہمت ہو، کیسے میں عرض کروں کہ کیوں آئے۔ سرکار دو عالم نے پھر ہمت بندھائی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں اس روایت کا ذمہ دار ہوں، ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ۔ سرکار نے فرمایا یا علی بتاؤ نا کیوں آئے ہو، اور یا علی شرم نہ کرو، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اگلا جملہ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے، میں روایت کا ذمہ دار ہوں، رسول اللہ نے فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ لست بالدجال، تو دجال نہیں ہے، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ نے پالا ہے، مجھے آپ نے پروان چڑھایا ہے، آپ نے میری پرورش تربیت فرمائی ہے، آپ نے مجھے جوان کیا رسول اللہ، میرا گھر آباد کرنے کی بھی فکر کر۔ بس گویا رسول اللہ انتظار میں تھے کہ علی زبان سے بولے، مدعا زبان پر آئے تو صحیح۔ سرکار نے فرمایا یا علی گھر سے تو چلائے، عرش سے جبرائیل چلائے، اور یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پر زہرا کا عقد علی سے پڑھ، آپ زمین پر سیدہ کا عقد علی سے پڑھ۔